کلاس سٹارٹ کرتے ہیں. کل ہم نے یہ لانگ کویسچنس کے بارے میں پڑھا. کویسچن نمبر 3 ہائی لیول لینگویجز کو ڈسکرائب کرنا ہے. یہ جو لینگویجز ہمیں دیے گئے ہیں ٹھیک ہے ان کو ڈسکرائب کرنا ہے. ان کی یہ کب بنے تھے, کس نے بنائے تھے, کہاں بنے تھے اور کس مقصد کے لیے بنے تھے. یہ لینگویجز کس مقصد کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں ہم. تو یہ ساری چیزیں آپ نے اس لانگ کویسچن میں اس میں ڈیٹیل سے لکھنی ہے ٹھیک ہے. اور اس سی لینگویج آئی ڈی ای یہ بھی کل ڈیٹیل سے ہم نے دیکھا تھا کہ آئی ڈی ای انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ جو ہمارے پاس سافٹ ویئر ہوتا ہے اور جس میں ہم پروگرام لکھتے ہیں, کریٹ کرتے ہیں, ڈیولپ کرتے ہیں, تو اس کو بولتے ہیں آئی ڈی ای انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ. اور اس میں انکلوڈیڈ جو بھی پروگرامز ہیں ان کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے ایکسپلینیشن دی تھی ہے کون کون سے پروگرامز کس مقصد کے لیے اس میں انکلوڈ کیے گئے ہیں. وہ ماڈیولز کہلاتے ہیں. ایکسپلین اٹس ماڈیولز یا اس کے پروگرام یا اس کے جو سافٹ ویئر اس کے اندر موجود ہے, کیونکہ اس کو انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ بولتے ہیں. انٹیگریٹڈ کا مطلب ہے سب کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ رکھنا ٹھیک ہے. نیکسٹ کویسچن تھا واٹ آر دا رولس فار اسپیسیفائنگ ویریبل نیمز ان سی لینگویج. یہ بھی ہم نے بہت تفصیل سے دیکھا تھا کہ رولز ہم نے کس طرح لکھنے ہیں. وہ جو ٹاپک آپ نے پڑھا ہے کریٹنگ ویریبل نیم, اور پھر اس کے لیے رولز, ان رولز کے مطابق آپ نے ویریبل نیمز کو ڈیفائن کرنا ہے, اسپیسیفائی کرنا ہے ٹھیک ہے. اور پری پروسیسر ڈائریکٹیوز کے بارے میں, یعنی وہ جو پہلے لائن میں ہم لکھتے ہیں وہ ہیڈر فائل, وہ پری پروسیسر ڈائریکٹیو کہلاتا ہے ٹھیک ہے. اچھا تو یہ ہمارا چیپٹر یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. نیکسٹ چیپٹر ہمارا 3rd چیپٹر ہے ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ ہینڈلنگ. تو یہ چلو کل سے سٹارٹ کر لیتے ہیں اگر, لیکن آج کسی کوئی چھوٹا سا پروگرام کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پروگرام کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ پروگرام میں کیا کیا چیزیں ہیں, تاکہ آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جائے پروگرامنگ کے بارے میں ٹھیک ہے. جس طرح آپ نے یہ ٹاپک ڈیٹیل سے دیکھا تھا کہ اسٹرکچر آف اے سی پروگرام, اسٹرکچر ہمارے سی پروگرام میں کون کون سی چیزیں انوالو ہوتی ہیں, کہاں پہ کون سی چیز کو مینشن کرنا پڑتا ہے, کہاں پہ لکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کیونکہ یہ اس کا رول ہے, یہ اس کا اسٹرکچر ہے اور یہ ڈیفائنڈ ہے. یہ آلریڈی سی کو بتایا گیا ہے کہ ایسے ہی لکھنا ہے, ایک چیز کو ایسے ہی لکھنا ہے ٹھیک ہے. اگر آپ پروگرام بنانا چاہتے ہو تو اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے پاس یہ آئی ڈی ای ہونا چاہیے. یہ جو پروگرام, یہ جو سافٹ ویئر, یہ جو ونڈو آپ دیکھ رہے ہو نا, اس کو آئی ڈی ای بولتے ہیں اور اس کا نام ہے ڈیف سی پلس پلس. ڈیف سی پلس پلس کوئی بھی ورژن ہو, یہ باقی 4.9.9.2 جو ہے یہ ورژنز ہوتے ہیں. ورژن اس کا ورژن چینج ہوتا رہتا ہے, یعنی اس میں کوئی چینجز آتی ہے اور یہ بیچتے رہتے ہیں ٹھیک ہے. تو ڈیف سی پلس پلس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. تو یہ مسٹ ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرو اور اس میں پروگرام لکھنے کی پریکٹس کرو, پروگرام کو رن کرنے کی کوشش کرو, پروگرام کو بنانے کی کوشش کرو ٹھیک ہے. یہ ایک سمپل پروگرام ہے جو سب سے پہلا پروگرام ہے ٹھیک ہے. ہیش انکلوڈ stdio.h void main void اور کرلی بریکٹس کے اندر پرنٹ ایف کا فنکشن ہے, اور جسٹ اس نے لکھا ہے ڈبل کوٹس کے اندر آئی لو پاکستان. تو پرنٹ ایف ایک ایسا فنکشن ہے کہ اس کے اندر جو کچھ بھی لکھو گے وہ ایسے ہی آپ کے اسکرین پر پرنٹ کر دے گا ٹھیک ہے. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ایک پروگرام لکھنے کا, دیکھتے ہیں کہ پروگرام کس طرح لکھتے ہیں. یہ ڈیف سی پلس پلس آپ دیکھ رہے ہو, یہ سافٹ ویئر آپ کو لازمی ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, آپ کے کمپیوٹر میں ہونا چاہیے. اس کے بغیر آپ سی پروگرامنگ نہیں سیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے نا. یہ ابھی تک جو یہ 2 چیپٹرز ہم نے پڑھے یہ موسٹلی تھیوریٹیکل چیزیں تھیں کہ سی میں کون کون سی چیزیں یوز ہوتی ہیں.
ابھی ہم آگے جب جائیں گے تو اب نیکسٹ چیپٹرز میں ہم سی کو پریکٹیکلی پرفارم کریں گے. ٹھیک ہے, ہم پروگرام کریٹ کریں گے, پروگرام کو رن کریں گے, پروگرام سے ریزلٹ لیں گے, آؤٹ پٹ لیں گے. تو یہ چیز لازمی آپ نے یوز کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو جب یہ آپ اوپن کر لیتے ہو تو فائل مینیو میں جا کے یا تو نیو, اور اگر آپ نے آلریڈی ایک پروجیکٹ یا ایک سورس یا ایک پروگرام بنایا ہو تو اوپن بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نیو کر لیتا ہوں اور سورس فائل پہ کلک کر لیتا ہوں. سورس فائل بھی اس کو بولتے ہیں, جو پروگرام ہم لکھتے ہیں اس کو سورس فائل بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ پری پروسیسر ڈائریکٹیو کو انکلوڈ کرتے ہیں. پری پروسیسر ڈائریکٹیو کا مطلب یہی ہے کہ پری پروسیسر ہے, وہ پروسیسر سے پہلے وہ ڈائریکشنز دیتا ہے کمپائلر کو کہ تم نے اس پروگرام میں کیا کرنا ہے, میں نے اس پروگرام میں کیا یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو میں ایک پروگرام لکھنے کو اسٹارٹ کرتا ہوں. اسٹارٹ لیتے ہیں ہیش سے. ہیش ایک ایسا سائن ہے کہ یہ لازمی انکلوڈ کے ساتھ لکھتے ہیں اور یہ پری پروسیسر ڈائریکٹیو لائن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہیش انکلوڈ INCLUDE, بالکل اسپیلنگ مسٹیک نہیں ہونی چاہیے. اگر اسپیلنگ مسٹیک بھی ہو گئی تو کمپائلر آپ کو ایرر دیتا ہے کہ یہ کیا لکھا ہے, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کا. ٹھیک ہے, ہیش انکلوڈ کے بعد اینگل بریکٹ سٹارٹ کرتے ہیں. اینگل بریکٹ یہ جو گریٹر اور لیس دین کا سائن ہوتا ہے نا, ان کو اینگل بریکٹس بولتے ہیں. تو ان کے بیچ میں ہم نے کوئی فائل مینشن کرنی ہوتی ہے, جس طرح ہم یہ stdio.h لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھو میں نے یہ غلطی کی ہے, تو یہ غلطی الاؤڈ نہیں ہے, اس میں ٹریپل ایس لکھا ہے. تو یہ stdio.h ایک ہیڈر فائل میں نے لکھا جس کا فل فارم ہے std means standard اور io means input and output. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایسا فائل ہے, ایک ایسا ہیڈر فائل ہے کہ یہ لازمی سٹارٹ میں دینا پڑتا ہے. اس کا مطلب آپ اس طرح سمجھو کہ اگر ایک ٹاپک آپ پڑھتے ہو تو ٹاپک کو ہیڈنگ دی جاتی ہے. تو اگر آپ ہیڈنگ پڑھ لیتے ہو تو آپ سمجھ جاتے ہو کہ اس ٹاپک کے اندر کیا ہوگا. یعنی ہیڈنگ لازمی اس ٹاپک کے بارے میں ہی ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ اس ہیڈنگ کو پڑھ لیتے ہو, یعنی ابھی آپ ہیڈنگ پڑھ رہے ہو کسی بک میں پاکستان کے, تو آپ کو اندازہ ہے کہ اس ٹاپک کو, یہ جو پیراگراف جس کی ہیڈنگ پاکستان ہے, تو لازمی بات ہے اس کے اندر پاکستان کے بارے میں ہی بات ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب بھی یہی ہے, یہ ایک ہیڈر فائل. ہیڈر اس کو اس لیے بولتے ہیں کہ یہ سٹارٹ میں دیا جاتا ہے کہ ایز اے ہیڈنگ ہم اس کو مینشن کرتے ہیں, تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے, بلکہ کمپائلر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آگے یہ اس پروگرام میں کیا یوز کرنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہیڈر فائل کے بارے میں ہو گیا. ہیڈر فائل کے بعد نیکسٹ جو ہمارا ہوتا ہے وہ مین فنکشن ہے. مین فنکشن کس طرح لکھتے ہیں؟ فنکشن کی علامت ہے کہ اس کے ساتھ پیرنتھیسز لکھی جاتی ہیں اور مین جو ورڈ ہے وہ لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو MAIN اور پیرنتھیسز, اسمال پیرنتھیسز, اس کا مطلب ہے مین فنکشن. ٹھیک ہے, اور یہ مین فنکشن بہت امپورٹنٹ ہے, ہر پروگرام میں مینشن ہونا چاہیے. مین فنکشن کے بغیر آپ کا پروگرام رن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. فنکشن کی ڈیفینیشن آپ کو بتائی گئی تھی کہ بھائی فنکشن کس سے کہتے ہیں. فنکشن ٹیکس ان پٹ, پروسیس اٹ اینڈ گیوز آؤٹ پٹ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایسا فنکشن ہے کہ یہ پیرنتھیسس میں ان پٹ کو لیتا ہے اور اس کو پروسیس کرتا ہے اور پھر ہمیں آؤٹ پٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو مین فنکشن کے بعد ہم مین کی باڈی کو سٹارٹ کرتے ہیں, اور مین کی باڈی کدھر سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ ایک کرلی بریکٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور دوسری کرلی بریکٹ پہ اینڈ ہوتی ہے. کرلی بریکٹ مینس وہ جو درمیانی بریکٹس ہیں ہمارے پاس وہ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارا جو سمپل پروگرام ہے کہ ہم ایک آؤٹ پٹ فنکشن یوز کر رہے ہیں, یہ ایک آؤٹ پٹ فنکشن ہے, پرنٹ ایف اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے,
اور ہم جسٹ اپنے اسکرین پر پرنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈبل کوٹس میں لکھتے ہیں کہ آئی لو پاکستان. ٹھیک ہے، کچھ بھی لکھ سکتے ہو آپ، ہیلو ورڈ لکھ سکتے ہو، اپنے بارے میں کچھ لکھ سکتے ہو، جو کچھ بھی پرنٹ ایف ڈبل کوٹس کے اندر لکھو گے وہ ایسے ہی آپ کے اسکرین پر پرنٹ ہو جائے گا. پرنٹ ایف کا فنکشن یہی ہے، پرنٹ ایف کا کام یہی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھو، یہ بھی ایک فنکشن ہے کیونکہ اس کے سامنے اسمال پیرنتھیسز ہے، اور پیرنتھیسز کے اندر اس نے ان پٹ لی، اس نے ان پٹ لیا جو کہ ہمارے پاس ایک اسٹرنگ کی شکل میں ہے، آئی لو پاکستان. ٹھیک ہے، اس کو اسٹرنگ بولتے ہیں کیونکہ ڈبل کوٹس کے اندر ہے. یہ ڈبل کوٹس کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کو اسٹرنگ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ڈبل کوٹس کو کوٹیشن مارکس بھی بولتے ہیں، اور ان کو انورٹڈ کاماز بھی بولتے ہیں. یہ چیزیں آپ، یہ ٹرمینالوجی جو ہے یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، یاد رکھنا. ڈبل کوٹس ہو گئے، کوٹیشن مارکس ہو گئے، انورٹڈ کاماز ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو کچھ بھی ان پٹ ان پیرنتھیسز کے اندر لیتا ہے تو اس کو پروسیس کرتا ہے. تو اس کو یہ کیسے پروسیس کرے گا، یہ چیک کرتا ہے کہ ہاں یہ چیز ہے اس کے اندر اور اس نے صحیح دیا ہے، اس نے بالکل سنٹیکس اور رولز کے مطابق دی ہے. تو پھر اس نے آؤٹ پٹ دینا ہے آپ کو، اور آؤٹ پٹ یہ کیا دے گا، وہی جو اس کا کام ہے. اور اس کا کام یہی ہے کہ یہ اسکرین پر آپ کو یہ پرنٹ کر کے دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی یہ ہمارا ایک پروگرام بن گیا چھوٹا سا، جسٹ ٹو پرنٹ آئی لو پاکستان. پروگرام کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کمپائل کرنا ہے، اور کمپائل کہاں سے کیا جائے گا، یو جسٹ ہیو ٹو press the execute menu, then within that there is a compile menu. So after pressing compile, it will ask you to save the program. Okay, you just save your program. Anywhere in your computer, اور then ایگزیکیوٹ میں جا کے رن کرے اس کو. تو آئی لو پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر پرنٹ ہو گیا ہے، آئی لو پاکستان. ٹھیک ہے. جس طرح میں نے وہاں پہ لکھا، ایل کیپیٹل لکھا ہے، او اسمال لکھا ہے، وی اسمال لکھا ہے، اور ای اسمال لکھا ہے، ای کیپیٹل لکھا ہے، اور آئی کیپیٹل لکھا ہے، تو ایسے ہی آ گئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا پروگرام تھا، اس کو ہم نے رن کیا. تو کوئی بھی غلطی اگر آپ کرو گے، مثال کے طور پر لیٹ سپوز میں یہ انورٹڈ کاماز بھول گیا ہوں، ایک کاما میں بھول گیا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ سینٹیکس کے خلاف ہے، رول کے مطابق نہیں ہے. تو میں اگر اس کو کمپائل کرتا ہوں تو یہ دیکھو وہی ایرر مجھے دیتا ہے، اور وہ کیا پوچھ رہا ہے، ایکسپیکٹڈ پرائمری ایکسپریشن بیفور پیرنتھیسز بیفور اینڈ بریکٹ. ٹھیک ہے. تو یہی چیز آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے وہ جو ہے وہ ایکسپریشن کمپلیٹ نہیں کی. پیرنتھیسس سے پہلے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہاں کچھ کمپلیشن کے لیے چاہیے اس کو، اور وہ ہے ڈبل کوٹ انورٹڈ کاماز. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ آپ کو ایرر دے گا اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کا پروگرام رن نہیں ہوگا. یہ تو سمپل ایک پروگرام تھا ہمارا، جسٹ ٹو پرنٹ آئی لو پاکستان. ٹھیک ہے. یہ کلیئر ہونا چاہیے آپ کو، یہ چیزیں تو مسٹ ہیں. ہیش انکلوڈ stdio.h مین فنکشن بریکٹس اور پرنٹ ایف فنکشن. جب آپ کو آپ نے دیکھا کہ ہم نے جسٹ ایک چیز پرنٹ کرنی ہے تو ہم نے پرنٹ ایف فنکشن یوز کیا. ٹھیک ہے. جیسے میں کچھ بھی پرنٹ کروں، اس کی جگہ پہ میں کچھ بھی پرنٹ کروں، من جان باز.
سسٹم. ٹھیک ہے, تو یہ ایسے ہی یہ چیز ہمیں پرنٹ کر کے دے گا. ٹھیک ہے, کمپائل اینڈ رن کریں. یہ دیکھیں منجم بازن کے ریکارڈنگ سسٹم. کلیئر ہے. تو یہ پرنٹ ایف کا فنکشن ہے. اچھا, کوئی بھی دوسرا پروگرام اگر کوئی آپ کوئی کیلکولیشن کرنا چاہتے ہیں, یعنی کیلکولیٹر کی طرح کچھ ایسا پروگرام بنانا چاہتے ہیں کہ ہم کمپیوٹر کو نمبرز دے اور وہ ہمیں وہ کیلکولیٹ کر کے دے دے. ٹھیک ہے, تو اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں. یہ ابھی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جسٹ try to create a program, to write a program just to add or multiply or subtract or divide two numbers. ٹھیک ہے نا, تو اس سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو ٹو نمبرز, میں نے نمبر کی بات کی, تو نمبرز ہمارے پاس دو قسم کے ہوتے ہیں. دو قسم کے نمبرز ہوتے ہیں. کون کون سے؟ ایک تو ہول نمبر ہوتا ہے جس میں کوئی ڈیسیمل پوائنٹ یوز نہیں ہوتا ہے, جس طرح 1 2 3 4 5 6 7 ہے, اور اس کی کمبینیشن سے جو بھی نمبر بنتا ہو 5679. ٹھیک ہے نا, یا 245,576, کچھ بھی نمبر, لیکن اس میں پوائنٹ نہیں ہے تو یہ ایک الگ نمبر ہے اور اس کو بولتے ہیں انٹیجر. اس قسم کے نمبرز کو انٹیجر بولتے ہیں, انٹیجر ڈیٹا بولتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, اور دوسری قسم والے نمبر جو ہیں جس میں پوائنٹ ہوتے ہیں, جس میں ڈیسیمل پوائنٹ ہوتے ہیں, اس کو فلوٹنگ پوائنٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ایک الگ ڈیٹا ہو گیا ہمارے پاس اور اس کو فلوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ہم نے ایسے نمبرز کی کیلکولیشن کرنی ہے جس میں ہم یوز کرنے جا رہے ہیں پوائنٹ کو, یا ہمیں خدشہ ہے کہ اس میں پوائنٹ آ سکتا ہے, جس طرح اگر آپ کوئی چیز کوئی دو نمبرز ڈیوائڈ کرو تو اس کا آنسر پوائنٹ میں آ سکتا ہے, کیونکہ ڈویژن میں اکثر پوائنٹ میں کوشچن آنسر آتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس کے لیے پھر ہم نے ڈیٹا ٹائپ فلوٹ یوز کرنا ہوتا ہے. تو ہم سمپل ہول نمبرز لیتے ہیں اور اس کے لیے ہم ڈیٹا ٹائپ کیا یوز کرتے ہیں؟ INT, انٹیجر, کیونکہ ہول نمبرز ہمارے پاس انٹیجر ڈیٹا ہوتا ہے, تو اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں, انٹیجر ڈیٹا ٹائپ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انٹیجر ڈیٹا ٹائپ ہم نے کس چیز کے لیے لیا ہے؟ ہم نے 2 نمبرز یا 3 نمبرز یا 4 نمبرز یا 5 نمبرز, ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ کتنے نمبرز کو آپ نے ایڈ کرنا ہے. اگر ہم نے 2 نمبرز کو ایڈ کرنا ہے تو وہ کون سے نمبر ہیں؟ ٹھیک ہے, ہم نے تو اس کا ڈیٹا ٹائپ بتایا کہ وہ ہول نمبرز ہوں گے, لیکن ابھی وہ کون سے نمبر ہوں, ان کو کوئی نام دے دو جس میں وہ ویلیوز آپ سیو کرو گے. ٹھیک ہے, تو وہ میں کوئی بھی سمپل نیمز دے دیتا ہوں, num1 num2 یا ABC. میں نے A دے دیا, A ایک نمبر ہو گیا اور B دوسرا نمبر ہو گیا. ٹھیک ہے, ابھی میں یہیں پہ ہی اس اسٹیٹمنٹ کو ختم کر دیتا ہوں, یعنی سیمی کولن لازمی ہے. جب اسٹیٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے تو سیمی کولن, جس کو اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر بولتے ہیں, وہ لازمی ہے. ٹھیک ہے نا, اگر آپ نے نہیں لگایا تو کمپائلر ایرر دیتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ مسٹ بی ٹرمینیٹڈ ود اے سیمی کولن. ٹھیک ہے, یہ 2 چیزیں ہم نے ڈیفائن کی, ڈکلیئر کی, 2 ویریبلز ہم نے ڈکلیئر کیے, اور اس کا ڈیٹا ٹائپ ہم نے رکھا انٹیجر INT. ٹھیک ہے, اچھا, ابھی ان 2 نمبرز میں کون سی ویلیوز ہیں جو کہ وہ کیا کرے, کمپیوٹر اس کو ایڈ کرے یا ملٹیپلائی کرے یا سبٹریکٹ کرے یا ڈیوائڈ کرے. ٹھیک ہے, تو وہ کون سے نمبرز ہوں گے؟ تو وہ نمبرز میں ادھر بھی دے سکتا ہوں, A = 8, کوئی بھی نمبرز, اور B = 7. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میں نے A کو 8 کی ویلیو دی اور B کو 7 کی ویلیو دی. میں ادھر بھی دے سکتا ہوں اور یہاں بھی, اگر میں یہاں نہیں دوں تو یہاں بھی میں دے سکتا ہوں, یہ بھی الاؤڈ ہے. ٹھیک ہے,
تو یہ آپ کو بعد میں جب آپ پروگرامنگ کی پریکٹس کرو گے تو اندازہ ہو جائے گا. تو پروگرام کو شارٹ کرنے کے لیے یہ اس طرح یوز کرتے ہیں پروگرامرز, یہیں پہ ہی اس کو ڈکلیئر کر لیتے ہیں. A is equal to 8 اور B is equal to 7. تو دونوں چیزیں کریکٹ ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ ہم یہاں بھی کر سکتے ہیں اور نیچے بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو فی الحال اس طرح کرتے ہیں. ابھی میں نے ان کو ویلیوز دے دی, تو ان دونوں کو ابھی میں نے ایڈ کرنا ہے فار ایگزامپل, یا ملٹیپلائی کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو آنسر آئے گا وہ کس چیز میں سیو ہوگا, اس کے لیے بھی آپ نے کسی نام کو ڈیفائن کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں لیٹ سپوز کرتا ہوں اگر میں نے دو نمبرز کو ایڈ کرنا ہے تو اس کے لیے میں ایک نام بنا دیتا ہوں, یا تو میں سی رکھ لوں, وہ بھی کلیئر ہے. جسٹ سی میں وہ نمبر جو ہمارے دو ایڈ ہو جائیں گے اور اس کا آنسر سی میں سیو ہو جائے گا. میں نے سی دے دیا اس کو, ٹھیک ہے. اور سی کو یہاں پہ سی از اکول ٹو کس چیز کے برابر ہوگا, اے اور بی کے جمع کے, اے پلس بی, ٹھیک ہے. اور اس کو ختم کر دیا میں نے, اے پلس بی کے برابر ہوگا, ٹھیک ہے. تو ابھی جو سی میں وہ ریزلٹ آ گیا نا, 8 کو 7 کے ساتھ اس نے ایڈ کر دیا, اور وہ کہاں پہ سیو کیا, اس نے سی میں سیو کیا, ٹھیک ہے. یہ میٹنگ ابھی ختم ہونے والی ہے, لیکن میں اس کو دوبارہ, آپ کنیکٹڈ رہیے گا, میں دوبارہ اس کو ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, ٹھیک ہے.